لنگر وسیع ہے، لنگر کھا کے لے کے جانا، بس 5 منٹ کی بات ہے، ختم شریف ہوگا۔ چھوٹی سی بات، چاچا فتح محمد، حاجی فتح محمد کے لیے دعا کرتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں بچہ تھا جب، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے، 20 25 22 دیگیں پکایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پتہ نہیں کہاں سے دیتا تھا، اور ہر جمعرات کو ان کی جو گھر والی تھی ہماری چچی، وہ لنگر پکاتی اور تقسیم کرتی تھی، اور ان کے پاس اگر کوئی دودھ وغیرہ لینے آ گیا تو اس کو فری دے دیا کرتے تھے، بھینسیں رکھی ہوئی تھی، اور اگر کوئی سبزی لینے آیا تو سبزی بھی دے دیا کرتے تھے۔ 22 دیگیں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، جیسے پانی لڑکتا ہوا آ رہا ہے، تو دیگیں رکھی ہوئی ہیں، کہنے لگے جی آرام سے تشریف رکھو، بیٹھو، میرے پیر صاحب آئیں گے تو پھر یہ دیگیں ہم کھول دیں گے۔ جیسے پیر صاحب آئے، اعلان ہو گیا، لنگر چالو ہو گیا، ہوتا رہا، ختم ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر دیا، پھر چلاتے رہے۔ درویش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر، اللہ تعالیٰ جنت عطا۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، یہ قوالی گا رہے تھے، یہ لینے دینے کی بات آ گئی ہے، میں کچھ دے لے نہیں لوں گا، نہ مجھے دینا، میں تقریر اگر کرنا چاہوں تو ساری رات کر سکتا ہوں، اور یہ نہ پوچھنا کہ میں کون ہوں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، میں نے سب اللہ کے نام پہ دے دیا، میں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ ہم گھومتے گھماتے چلے گئے، کہاں گئے؟ لال حسن کروڑ، عبد الشکور صاحب تھے، خلیفہ صاحب تھے، بات ذرا غور سے سننی ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے۔ وہاں گئے اور جب وہ مزار پر پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے ولی ہو، اللہ کے ولی ہو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے در پر لائے ہیں، میں اللہ سے مجھے ماں لے کر دو، جو میں مانگتا ہوں مجھے دو، اور مجھے لال و لال کر دو۔ وہ اتنا روئے، یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا، میں اپنے باپ دادا کی بات نہیں بتا رہا، یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ اور جب جناب انہوں نے اتنا جوش آیا ان کو، میں نے پکڑا، پتہ نہیں ان میں کوئی جنات داخل ہو گئے، کیا ہو گیا، میرے سے سنبھالے نہیں گئے، بڑی مشکل سے سنبھالے، ان کو باہر نکالا، وہاں سے ہم نے لئیے آنا تھا، لئیے سے ہم نے چوک اعظم آنا تھا، بڑی گاڑی جاتی ہیں، آپ لوگوں نے سفر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، بڑی تیز رفتار جاتی ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا گاؤں تھا 38 چک، ہم نے وہاں اترنا تھا، تو اس نے بٹھا نہیں رہا تھا، ہم نے منت سماجت کی، اس نے بٹھا لیا، اس نے کہا جی 38 والے آ جاؤ، آ گیا ہے اسٹاف، آ گیا ہے، آپ اتر جاؤ۔ ہم 2 آدمی تھے، جیسے ہم اترے گاڑی چل رہی تھی، گاڑی نہیں رکی تھی، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب جیسے جناب شکور صاحب گرے اور ایسی آواز آئی جیسے کوئی بم چل گیا ہو، گاڑی چل رہی تھی، چلتی گاڑی سے گرے ہو، آگے جا کے گاڑی رکی، پچھلے ٹائروں کے نیچے آئے ہوئے تھے، تھوڑے سے بچے ہوئے تھے، اور سر سے پاؤں تک خون میں لت پت تھے وہ، اور سارے ڈر گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد اٹھایا، وہ کر میں اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، میں نے کہا کوئی ہڈی پسلی کچھ ٹوٹ گیا ہوگا، انہوں نے جی کچھ نہیں ٹوٹا، میں سلامت ہوں، صرف خون ہی خون ہے میرے اوپر بس۔ ہم ایک بستی میں چھوٹی میں جانا تھا، اس وقت یہ ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں تھے، سپورٹ سگریٹ والے وہ اپنے ایڈورٹائزیشن کر رہے تھے، وہاں پہ فلم لگا رکھی تھی انہوں نے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، گئے، سردیاں تھیں، آنڈے چائے وغیرہ تھی، سمجھ میں نہ آئی، لال ٹائم تھا، لائٹ نہیں تھی، جلا کے دیکھا اور کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی زخم، کوئی ہڈی ٹوٹی، صبح یہاں سے جناب تھوڑا سا زخم تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا، سب اکٹھے ہوئے بیٹھے، بھئی تو یہ کہتا رہا کہ مجھے لال و لال کر دو، آج میں نے لال ہو کے جانا ہے، تو لال ہو گیا ہے، اگر تو کہتا مجھے آخرت دو، مجھے جنت دو، مجھے کچھ دولت دو، تجھے ضرور ملتی۔ ایک پارس پتھر ہوتا ہے، وہ لوہے کے اوپر اس کو گھسا دو تو وہ سونا بن جاتا ہے،
وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، کسی کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس کو اسی کی تلاش تھی۔ وہ خالی کہتا رہا مجھے لال و لال کر دو، اگر وہ کہتا مجھے پارس پتھر مل جائے تو اسے مل جاتا۔ آخری بات، میں نے اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت کی ہے۔ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، میں نے ان کا علاج کیا، ان کو جناب علی ان کا پخانہ اور ان کے جناب جو الٹی لگتی تھی، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، میں کم عمر تھا، میں ہاتھوں میں لیتا تھا اور میں اپنے ہاتھ جا کے دھو لیتا تھا، اور پھر وہاں ڈبے وغیرہ بھی ہوتے تھے، کوئی ایسا جناب دماغ میں بات نہیں آتی تھی کہ ڈبہ اٹھا لوں یہ کر لوں۔ انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دی، میری ماں کی دعا، میرے باپ کی دعا۔ خوش قسمت لوگ ہو آپ کے ابو زندہ ہیں، آپ کی امی زندہ ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، حج عمرے کا ثواب ہے، ہاں جی، اور جو کچھ کہتے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اگر وہ کہتی ہیں یہ کام نہیں کرنا نہ کرو۔ میرے بچے، مجھے رات کو 3 میرے بیٹے ہیں،